طوفان اقصی تھمتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ قیاس ہے کہ اب تک 1000 اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ ریڈیو اسرائیل نے تو یہاں تک کہا کہ لاشیں اتنی ہیں کہ گننا مشکل، اور زخمیوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اس طرح کئی سو اسرائیلی فوجی حماس کے قبضے میں بتائے جاتے ہیں۔ حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے جو طوفان مقبوضہ یا آکوپائیڈ سرزمین فلسطین پر قابض اسرائیلی درندگی کے خلاف لایا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسرائیل نے اسی سال سے جو جنگ فلسطینیوں پر مسلط کر رکھی تھی اور جس پر دنیا خاموش تھی، اس نے شاید پہلی بار اس جنگ کا مزہ چکھا ہے۔ عام لوگوں کی جان جائے، چاہے وہ غزہ ہو یا ویسٹ بینک میں یا آکوپائیڈ فلسطین میں ہو، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، برابر ہے اور افسوسناک ہے۔ لیکن آج جو نوبت آئی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک طرف اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی کے روزمرہ کے واقعات، اور دوسری طرف روزانہ مسجد اقصی پر حملوں کے نتیجے میں القسام بریگیڈ کا غصہ پھوٹ پڑا اور وہ مقبوضہ فلسطین کے ان علاقوں میں بھی داخل ہو گئے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے روزانہ کے حملے میں جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں، کوئی نہیں بچتا تھا، اور فلسطین کے ساتھ جو معاہدے اسرائیل کرتا آیا تھا اس نے اسے کبھی پورا نہیں کیا، تو ایک دن ایسا ہونا طے ہی تھا۔ جن لوگوں نے اپنے مکان، اپنی زمین، اپنا ملک سب گنوا دیا ہو اور روز کے حساب سے جانیں بھی گنوا رہے ہوں، ان کے درمیان اتنا غصہ تو پیدا ہونا ہی تھا۔ حماس کی ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے نہ صرف سینکڑوں میزائل داغے، بلکہ ان کے فائٹرز آکوپائیڈ علاقوں میں داخل ہو گئے اور اسرائیل میں جگہ جگہ جھڑپیں کی۔ القسام کے میزائل تو اس بار تل ابیب کے کئی علاقوں تک پہنچ گئے اور ایئرپورٹ بھی نشانے میں آ گیا۔ غزہ سے اسرائیلیوں پر میزائل داغنے کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی بوکھلاہٹ میں غزہ کے شہری ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں اور ہوائی حملوں سے فلسطینیوں کی عمارتیں تباہ کر دی ہیں، اور یہاں بھی شہید ہونے والوں کی تعداد 400 پار کر چکی ہے۔ اس لڑائی کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر لمحہ بلمحہ دکھائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں تمام دفاتر، کل کارخانے، بازار سب بند ہیں اور خوف کا عالم ہے۔ اتوار کو دن چڑھنے کے بعد القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اس کے مزید فائٹرز آکوپائیڈ فلسطینی علاقوں میں، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، داخل ہو گئے ہیں، جہاں پہلے سے ہی اسرائیلیوں اور فلسطینی لڑاکوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کئی علاقوں کو اسرائیل نے دوبارہ کنٹرول میں لے لیا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اتوار کو مقبوضہ علاقوں میں داخل ہونے والے لڑاکے کمک کی شکل میں بھیجے گئے تھے۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کے اطراف میں اسرائیلی بستیاں خالی کرا رہا ہے، جن کی آبادی پر فلسطینیوں کو ہمیشہ اعتراض رہا ہے، اور یہ اسرائیل کی اپنی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ غزہ یا فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جوابی کارروائی میں فلسطینیوں کی جانوں کے جانے سے فلسطینیوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ برسوں سے ہی اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارے جاتے رہے ہیں، اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔ اب جبکہ حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ کے علاقوں کے بجائے اسرائیل کے قبضے والے علاقوں اور اس کے شہروں کو میدان جنگ بنا دیا ہے، دنیا نے زبان کھولی ہے، اور امریکہ اور یورپ نے اس میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی کوشش ہوگی کہ اسرائیلی زمینی حملے کریں، جبکہ اسرائیل ہوائی حملے سے ہی برتری بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر مصر کے ملٹری ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ اسرائیل نے ایسے ملک کی تلاش شروع کر دی ہے جو اس کے اور حماس کے درمیان میڈیٹ کرے اور امن قائم کرنے میں مدد کر سکے۔ ساتھ ہی دنیا بھر سے حالات کو قابو کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے فارن سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے قطر کے پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن کو فون کر کے اسرائیل پر حماس کے حملوں کے بارے میں بات کی ہے، اور ایکس پر ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ بلنکن نے اپنے مصری کاؤنٹر پارٹ سامع شکری سے بھی بات کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ مصر حالات کو قابو میں لانے میں مدد کرے گا۔ اسی دوران اسلامی جہاد اور ایران نواز گروپ حزب اللہ نے بھی اس لڑائی میں حماس کے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔
ایران کے حکمرانوں نے بھی حماس کے رہنماؤں سے بات کی ہے اور اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عرب لیگ کی ایک منسٹریل میٹنگ منگل اور بدھ کو بلائی گئی ہے، جس میں بظاہر حالات کو قابو کرنے کی بات کہی جائے گی۔ اس سے پہلے امریکہ اور پورا یورپ اسرائیل پر حماس کے حملوں کی پرزور مذمت کر چکے ہیں اور حماس کو دہشت گرد بتایا ہے۔ اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خلیج کے زیادہ تر ملکوں نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسرائیل کے خلاف قطر کا موقف سب سے سخت تھا۔ سعودی عرب، جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امارات اور بحرین کی طرح اسرائیل سے رشتے استوار کر رہا ہے، وہاں کی فارن منسٹری نے بیان جاری کیا ہے کہ جس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین پر قبضہ جاری ہے، وہاں کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اور مقدس مقامات کی توہین کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری کو یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے فارمولے کے تحت مسئلہ فلسطین کا قابل بھروسہ حل تلاش کرے تاکہ اس علاقے میں امن قائم ہو سکے اور شہری امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ یہی بات ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل اور حماس دونوں سے کہی ہے کہ وہ حالات کو قابو کرنے کی کوشش کریں اور اس مسئلے کو 2 اسٹیٹ سولوشن سے حل کیا جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس لڑائی میں ہار مان لے گا، وہ بولے یا نہ بولے، لیکن ان سینکڑوں اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے، جن میں اسرائیل ملٹری کے افراد بھی شامل ہیں جنہیں فلسطینیوں نے گرفتار کر لیا ہے، اسرائیل کو کسی ایسے فارمولے پر آنا پڑے گا جس کے ذریعے ان کی رہائی ہو سکے، اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ لیکن یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے قیدیوں کی پرواہ کے بغیر غزہ میں اپنے حملے جاری رکھے ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے خبر شائع کی ہے کہ تقریباً 750 اسرائیلی سیٹلرز لاپتہ ہیں۔ القسام بریگیڈ نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل انوینسیبل طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل کی کرنسی شیکل اپنی 8 سال کے سب سے نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ خدا حافظ۔